سوال دا جواب وہ دے گا جنہوں ساریاں دیا جیباں دا پتہ ہوئے. اس سوال دا جواب وہ دے گا جنہوں ساریاں دیا جیباں دا پتہ ہوئے تے میری جیب دا بھی پتہ ہوئے. حضرات محترم بلا تشبیہ و بلا تمثیل سیدہ عائشہ صدیقہ نے سوال کیتا کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے کہ نہیں. اس سوال دا جواب دین واسطے ضروری ہے کہ حضور نو صدیق اکبر دیا نیکیاں دا بھی پتہ ہوئے, فاروق اعظم دیا نیکیاں دا بھی پتہ ہوئے, عثمان غنی دیا نیکیاں دا بھی پتہ ہوئے, علی المرتضیٰ دیا نیکیاں دا بھی پتہ ہوئے, سارے صحابہ دیا نیکیاں دا پتہ ہوئے. اور پھر میرے آقا نے دس دیتا جھرمٹ وچوں ایک بندے دا نام لے لیا, ایک بندے نو منتخب کر دیتا, حضرت عمر دا نام لے کے دس دیتا, فرمایا لوگوں میں رسول اللہ جواب کیا دینا سن لو, میں آسمان دے تاریاں دی تعداد بھی جاننا, اپنے سارے غلاماں دیا نیکیاں دی تعداد. سبحان اللہ توجہ فرماؤ. کیا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دین واسطے مولت منگی ہے عائشہ صدیقہ میں نے 2-4 دنوں دی مولت دے دیو؟ نہیں, 3 دنوں دی مولت دے دیو نا تاکہ میں تارے گن لواں, تارے بہت زیادہ نے, ذرا مہلت دے دیو. میرا صدیق بھی ہمہ سار نیکیاں کرنے والا, میرا عمر بھی سراپا نیکیاں, میرے غلام سارے سراپا نیکیاں, ایتے نیکیاں وچ مشغول رہندے نے. عائشہ صدیقہ 3 دنوں دی مہلت دے دیو, 4 دنوں دی مہلت دے دیو, 5 دنوں دی مہلت دے دیو, 6 دنوں دی مہلت دے دیو. اتنے دنوں بعد پوچھ لینا حضرات محترم میرے آقا نے اے بھی جواب, اوئے بولو نا اے بھی جواب, میرے آقا نے اے بھی جواب نہیں دیتا. ایک پاسو سوال آ رہے ہیں, ایک پاسو سوال آ رہے ہیں اور دوسری سائٹ کی جواب آ رہے ہیں. یا رسول اللہ کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہے کہ نہیں. میرے آقا نے بغیر توقف کے, بغیر دیر کے, بغیر تاخیر کے اسی لمحے فرما دیا نام عمر, ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. اچھا حضور نے میں ترجمہ کیتا نا, ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. اتنا لمبا جملہ بھی حضور نے نہیں بولیا. اس واسطے کے بعد اوقات ایک جملہ بول دیا, ساڑی خطیبان دی عادت ہے ایک جملہ بول دیا, اس بولن دے بھی دوسرا جملہ سوچ دیا. ایک جملہ بولتے ہیں اس میں جو لمحات لگتے ہیں اس میں دوسرا جملہ سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں. لیکن میرے آقا نے تو ایک دن تو دن رہا, ایک گھنٹہ تو گھنٹہ رہا, ایک منٹ تو منٹ رہا. میرے آقا نے تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی. فرمایا نام عمر, ہاں میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. حضرات محترم اس سے پتہ یہ چلا کہ نیکیوں تمام صحابہ کی نیکیوں کا ٹوٹل بھی میرے نبی کی نگاہ میں ہے اور آسمان کے تاروں کا ٹوٹل بھی میرے نبی کی نگاہ میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ فرماؤ, توجہ فرماؤ, یہ سبق یاد کر کے لے جانے ہیں. نیکیاں کیا ظاہری اعتبار نال, کیا صحابہ ہاں وقت حضور دے نال نال رہندے سن ظاہری اعتبار نال؟ بھئی کوئی صحابہ مکے دے اندر, کوئی صحابی مدینے دے اندر, کوئی صحابی مصر دے اندر, کوئی صحابی دمشق دے اندر, کوئی صحابی کسے کونے وچ, کوئی صحابی کسے کونے وچ, کوئی مکے وچ نیکی کر رہے ہیں, کوئی مدینے وچ نیکی کر رہے ہیں, کوئی دمشق وچ نیکی کر رہے ہیں, کوئی مصر وچ نیکی کر رہے ہیں, کوئی خلوت وچ نیکی کر رہے ہیں, کوئی جلوت وچ نیکی کر رہے ہیں, کوئی باغ وچ نیکی کر رہے ہیں, کوئی کھیت وچ نیکی کر رہے ہیں, کوئی سڑک سے نیکی کر رہے ہیں, کوئی راہ وچ نیکی کر رہے ہیں, کوئی کسے جگہ تے نیکی کر رہے ہیں, کوئی کسے جگہ تے نیکی کر رہے ہیں. حضرات محترم میرے آقا نے, میرے آقا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر نہیں فرمائی, اس سے پہلے جواب دے دیتا اور دس دیتا لوگوں سن لو, چاہے کوئی مکے وچ نیکی کرے وہ بھی میں نبی جاننا, کوئی مدینے وچ نیکی کرے تامی میں جاننا, کوئی مصر وچ نیکی کرے پھر بھی میں جاننا, کوئی دمشق وچ نیکی کرے پھر بھی میں جاننا, اور صحابہ چاہے کوئی صحابی خلوت وچ نیکی کرے تامی میرا نبی جان رہے, کوئی جلوت وچ نیکی کرے تامی میرا نبی جانتا ہے. اجے تساں صحیح نہیں سمجھے, سبحان اللہ اجے تساں صحیح نہیں سمجھے.
اجے تسا صحیح توجہ نہیں فرمائی. حضرات محترم توجہ فرماؤ. سبحان اللہ. چلو بھائی ڈاکٹر وارث صاحب مشورے ختم. مشورے ہوں باہر جا کے ہوں صرف میرے نال مشورہ کر. میرا تسلسل ٹوٹتا ہے, میری لائن ٹوٹ دی ہے. بھیا کسی کے سامنے دے دیتا یہ نیکی. ایک نیکی ہے بے کوئی خلوت وچ نیکی کر رہے ہیں, گھر دے اندر ستویں کوٹلی چ نیکی کر رہے ہیں. کوئی ستویں کوٹلی چ نیکی کر رہے ہیں. میرے آقا تھے یا مکے وچ, میرے آقا یا مدینے وچ حضرات محترم صحابہ پہلے ہوئے گئے. کوئی کسی جگہ سے نیکی کر رہے ہیں, کوئی کسی جگہ سے نیکی کر رہے ہیں. آج لوگ سوال اٹھا دیں ایتھو نہ بگاریا کرو, مدینے جا کے کہہ لگیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہاں سے بکارو گے نبی کو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی سلام پڑھ رہا ہے, کوئی درود پڑھ رہا ہے. حضرات محترم یہ حدیث پاک تے ذرا توجہ نے فرماؤ. میرے آقا نے صحابہ دیاں نیکیاں دا ٹوٹل دسیا کہ نہ دسیا؟ دس دیتا. حضرات محترم اتھوں پتہ ہے چلیا غلام دنیا دے کسے کونے دے اندر ہوے, میرے آقا نو اودیاں نیکیاں دی خبر ہے. بے شک میرے آقا اودیاں نیکیاں. میں ایک نیکی کرن لگا, میں کی نیکی کی تھی دسو, میں کی نیکی کی تھی. سبحان اللہ. میں ہوں تو سامنے نیکی کی تھی پھر کرن لگا. میں نیکی کی تھی میں بولیا نہیں, میں فقط سوچے ہے. میں ایک نیکی کی تھی. بخاری دی حدیث ہے اور ریاض الصالحین کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. امام بخاری نے حدیث ذکر فرمائی. آپ فرماندے نے اگر کوئی بندہ نیکی دا ارادہ کرے, نیکی بھامے نہ کرے, خدا دی بارگاہ وچ کامل نیکی لکھ دیتی جاندی ہے. کوئی ارادہ کرے نیکی دا, کوئی نیکی دا ارادہ کرے, نیکی نہ بھی کرے, پھر بھی اودے نامہ اعمال وچ نیکی لکھ دیتی جاندی ہے. حضرات محترم تے جے نیکی کر لوے تے پھر 10 نیکیاں دا اجر لکھ دیتا جاندا ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی برائی دا ارادہ کرے, برائی دا ارادہ کر کے برائی نہ کرے, پھر بھی اودی ایک نیکی لکھ دیتی جاندی ہے. برائی دا ارادہ کرے, بخاری دی حدیث ہے, اگر کوئی برائی دا ارادہ کرے پھر برائی نہیں کرتا, اس نے بھی اس کی ایک نیکی لکھ دیتی جاندی ہے. اور اگر برائی کر لیندہ تو پھر ایک ہی برائی لکھی جاندی ہے, ایک ہی برائی لکھی جاندی ہے. حضرات محترم میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ارادہ کرے تب بھی نیکی لکھی جاتی ہے, کوئی ارادہ کرے تب بھی نیکی لکھی جاتی ہے. اور میرے آقا اپنے غلاموں کی نیکیوں کو جانتے ہیں. پھر مجھے کہنے دیجیے کوئی مکے میں ارادہ کرے, کوئی مکے میں ارادہ کرے, نماز تو نماز رہی, تیرا روزہ تو تیرا روزہ رہا, تیرا حج تو تیرا حج رہا, تیرا عمرہ تو تیرا عمرہ رہا, تیرا درود تو تیرا درود رہا, تیرا سلام تو تیرا سلام رہا, تیرا حسن معاشرت تو حسن معیشت تو حسن معیشت رہا, تیرا حسن معاشرت تو حسن معاشرت رہا. تو ارادہ کر, پھر بھی میرے نبی تیرے ارادہ کو جانتے ہیں. علامہ اسلم رضوی صاحب, علامہ اسلم رضوی صاحب. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ, وہ بندہ کیا ہے, اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا حفظ الایمان کی کتاب, اتنی موٹی کتاب حفظ الایمان. نام کیا ہے کتاب کا؟ حفظ الایمان, ایمان کی حفاظت. سنیے عبارت, کلی علم تو ہو نہیں سکتا, حضور کے پاس کلی علم تو ہو نہیں سکتا, باقی رہی جزئی علم کی بات تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے. ایسا علم تو زید کے پاس بھی ہے, بکر کے پاس بھی ہے, پاگل کے پاس بھی ہے, مجنوں کے پاس بھی ہے, جانور کے پاس بھی ہے. یہ ایمان کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے, یہ حفظ الایمان کی عبارت ہے. اور جماعت اسلامی کے بانی کی بات سنیے. جماعت اسلامی دنیا میں منافقت کی بہترین علامات, دنیا میں
نفاق کی بہترین مثال جماعت اسلامی کا بانی ابو العلا مودودی لکھتا ہے سیرت سرور عالم میں آغاز وحی کے بعد میں اس نے لکھا، اس نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال سے پہلے پتا ہوتا کہ میں نبی ہوں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو فرماتے لے خدیجہ میں پیر بن کے بیٹھتا ہوں تو نذرانے سنبھال. یہ عبارت ہے، بیان ہی عبارت ہے، سیم ٹو سیم اسی طرح عبارت ہے. حضرات محترم ایک کہتا ہے نبی کو 40 سال سے پہلے نبوت کا پتہ نہیں تھا، ایک کہتا ہے نبی کا علم پاگلوں جیسا ہے نعوذ باللہ، نبی کا علم جانوروں جیسا ہے نعوذ باللہ. لیکن میرے نبی کیا بتا رہے ہیں؟ فرمایا سنو اور کلمہ پڑھنے والوں، مولوی کو بعد میں دیکھو اور مولوی بھی اس مولوی کی بات سنو جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جلتا ہو، جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ کا چراغ جلتا ہو، جس کے سینے میں عشق رسول کی شمع جلتی ہو، اس سے پوچھو وہ تمہیں بتلائے میرے نبی کے پاس کتنا علم ہے، میرے نبی کے پاس کتنا علم ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. حضرت عمر نے کتنی دفعہ نیکی کا ارادہ کیا ہوگا، صدیق اکبر نے کتنی دفعہ نیکی کا ارادہ کیا ہوگا، جناب عمر نے کتنی دفعہ نیکی کا ارادہ کیا ہوگا، جناب عثمان نے کتنی دفعہ نیکی کا ارادہ کیا ہوگا، جناب علی نے کتنی دفعہ نیکی کا ارادہ کیا ہوگا. حضرات محترم اگر ارادے پہ نیکی ملتی ہے، اگر نیت کرنے پہ نیکی ملتی ہے تو پھر مجھے کہنے دیجیے میرے نبی ظاہری اعمال کو ظاہری اعمال رہے، میرے آقا تو اپنے غلاموں کے سینے میں پیدا ہونے والے رازوں کو بھی جانتے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا، دیدار کی آمد مرحبا. اس پہ بخاری کی حدیث بطور تائید پیش کرتا ہوں، بخاری کی ایک اور حدیث بطور تائید. حضرات محترم میرے آقا حضور نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا نے نماز پڑھائی، کسی سے غلطی ہو گئی نماز میں، نماز سے فارغ ہو کے میرے آقا نے فرمایا واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. فرمایا او میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں سن لو، میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خشوع کو بھی جانتا ہوں. ارے بھائی خشوع کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ خشوع کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ خشوع دا رنگ کے وجہ ہوتا ہے، خشوع دا کلر کے وجہ ہوتا ہے، خشوع کتنے کلو ہوتا ہے، خشوع کتنے سیر ہوتا ہے. کوئی بندہ اٹھے بندے میرے سوال دا جواب دے بے خشوع دا رنگ کیڑا، خشوع کتنے کلو دا، خشوع کتنے سیر دا، خشوع کتنے لیٹر دا. حضرات محترم خشوع اے رنگ والا نہیں ہوتا، خشوع کنوں کہندے دل دے اندر پیدا ہونے والے ڈر دی ایک خاص کیفیت ہے جس نو خشوع کیا جاندے. میرے آقا نے فرمایا سنو بے شک میں قبلے پر منہ کر کے نماز پڑھا رہا ہوں، تسی میرے پیچھے کھلوندے ہوندے ہو، سن لو میں تواڈے رکوع نو بھی جاندا، تواڈے دل دے اندر پیدا ہونے والے خشوع نو بھی جاندا. یہی وہ علم ہے علم لدنی جس کو کہتے ہیں، اور یہی وہ غیب ہے علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں. سائنس اپنے عروج پہ پہنچ گئی. اس انسان نے جا کے چند سینے تے قدم رکھ دیتے. اے انسان مریخ دی تلاش وچ نکلیا، اے انسان پلوٹو دی تلاش وچ نکلیا، اے انسان زحل دی تلاش وچ نکلیا، اے انسان نیپٹون دی تلاش وچ نکلیا. حضرات محترم اے انسان کواکب کی بے سبابیہ نو تسخیر دا سوچ رہے ہیں. میرے بھائیوں میرے دوستوں خوردبینہ ایجاد ہو گئیاں،
دوربینیں ایجاد ہو گئی، سائنس اپنے جوبن تھے، لیکن آج تک دنیا میں کوئی سائنسدان نہیں دس سکیا آسمان تے تاریاں دی تعداد کتنی ہے۔ سبحان اللہ، آسمان تے تاریاں دی تو انہوں نے اندر آ گئی بھائی، آسمان تے تاریاں دی تعداد کتنی ہے کوئی سائنسدان نہیں دس سکیا۔ کیلیفورنیا دا سائنسدان رابرٹ بولیا، اس نے کیا آسمان تے مدھم ستاریاں دی تعداد 93۔ شاہ فیصل دا معالج مورس بکائیے بولیا، اس نے کیا آسمان تے تاریاں دی تعداد اس نے دسن کی کوشش کی تھی۔ اس نے کتاب لکھی ہے دی بائبل قرآن اینڈ سائنس، اور اس نے اسلام کو سائنٹیفک طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرات محترم، لیکن تاریاں دی تعداد نہیں دس سکیا۔ آج تک اتنی زیادہ سائنس کی ترقی کے باوجود کوئی مائنہ لال نہیں دس سکیا آسمان تے تاریاں دی تعداد کتنی ہے۔ آمینہ دے لال، میں تیرے قدموں دی دھول تو صدقے، میں تیرے قدموں دی دھول تو صدقے، میرے بچے تیرے قدموں دی دھول دی قربان ہو جان۔ میرے آقا نے فرمایا آج تو 1450 سال پہلے دسیا، فرمایا لوگوں سن لو، جتنی آسمان تے تارے نے اتنی میرے امتیاں نیکیاں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا ظفر علی خان بولے، انہاں کیا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو متوروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو متوروں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ تصور میرے نال لالم ہو، آؤ تصور دی دنیا چ اقبال کو پوچھئے، اقبال تینوں لوگ بڑے سیاںا کہندے نے، تو دس نبی دے علم دے بارے چ کی کہنا ہے؟ تینوں فیلسوف اسلام کہندے نے، تو بڑا زیرک ہے، تو بڑا دانا ہے، تو بڑا سیاںا ہے، تو قیام پاکستان دا بانیان دے وچ تیرا شمار ہوندا ہے، ذرا تو تے دس، تو قلندر ہے، بڑے بڑے عارفین تیری گل مندے نے، اقبال ذرا اے تے دس تیرا میرے نبی دے علم دے بارے کی خیال ہے؟ اقبال قلندر لاہوری بولے، آپ فرماندے نے لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، گنبد آبگینہ رنگ یا رسول اللہ آپ کے محیط میں حباب۔ اگر اس سارے آسمان دا علم آپ دے علم دے سامنے رکھا تو یا رسول اللہ آپ دے علم وچوں ایک چھوٹا جہا بلبلا جہا لگتا ہے، پانی دا بلبلا۔ اے گنبد آبگینہ رنگ، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، یا رسول اللہ آپ دے علم دے سامنے ایک چھوٹا جہا بلبلا ہے۔ اور یا جس نبی دے علم دا بلبلا اتنا چھوٹا ہے، جس نبی دے علم دا بلبلا اتنا بڑا ہے، اس نبی دا سمندر کتنا بڑا ہو گا؟ اس نبی دا سمندر کتنا بڑا ہو گا؟ میں تو انہوں نے صاحب گینے دی گل بھی سمجھا دیا، اے جڑا آسمان ہے ادھر تے ایک جنا اج کل بڑا اکھاں کٹ کے نظر آندا ہے جہدا نام ہے سورج۔ سورج ویکھتے ہو نا، سویرے ویکھ سکتے ہو، دوپہر تے نہیں ویکھن دیندا، ڈٹ ہے۔ حضرات محترم، سورج سویرے چڑھدا ہے تے یہ نہیں لگتا جس طرح میرے کلاوے وچ آ جائے گا، جس لئے ڈبن لگتا ہے تے اس لئے بھی نہیں لگتا ہے جس طرح کلاوے وچ آ جائے گا، انہیں لگتا نہیں، انہیں محسوس ہوندہ ہے نا۔ تسی کہندے ہو سانو سون دا ویلا ہویا، تسی کہندے ہو سورج دی گلاں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس طرح لگتا ہے جس طرح دو بازوؤں دے اندر آ جائے گا، تسی دیکھتے ہو انہیں لگتا ہے دو بازوؤں دے اندر آ جائے گا، لیکن سنو اے سورج ساڈی زمین نالوں 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اے سورج ساڈی زمین نالوں، تے زمین کتنی بڑی ہے؟ زمین کتنی بڑی ہے؟
حضرات محترم تے سورج اگر 10 گنا بڑا ہوندہ پھر بھی بہت بڑا سی، اگر 100 گنا بڑا ہوندہ